الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. شفا شریف کا درس ہمارا جاری ہے الحمدللہ عز وجل. قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کو چونکہ 4 قسموں کے اوپر تقسیم کیا ہے. پہلی قسم کے اندر بالخصوص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ رب العزت جل وعلا کی بارگاہ میں ہے اس کو بیان کیا ہے. اور یہ ہمارا پہلی قسم کا باب ثانی ہے، دوسرا باب ہے، اور اس کی بھی الحمدللہ 24ویں فصل ہماری آج شروع ہے. اور اس سے قبل جتنے بھی درس ہوئے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف فضائل پر تھے. اور آج بھی جو درس ہے، سبق ہے، اس میں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جمیع انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں بیان کیا ہے، اور ان میں سے کئی ایک کے فضائل کو بیان کیا ہے، اور ساتھ ہی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلتوں کو بھی بیان کیا ہے. بنیادی مقصد یہ ہے بتانے کا کہ اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام علیہم السلام کو ہر ایسی خصلت عطا فرماتا ہے کہ جو لوگوں کو ان کی طرف متوجہ کرتی ہے. ان کو حسن صورت عطا فرماتا ہے، اعلیٰ نسب کے اندر، یعنی بہترین خاندان کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان کو پیدا فرماتا ہے. اچھے اخلاق اللہ تبارک و تعالی ان کو عطا فرماتا ہے، اور کمال کے درجات اللہ تبارک و تعالی ان کو عطا فرماتا ہے. عام لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی ان کو ایسا ممتاز بناتا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. یعنی دین کو قبول کرنا، ان کی دعوت کو قبول کرنا، اگر عقل سلیم ہو تو کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہوتی کہ ان کی بات کو قبول نہ کیا جائے. تو یہاں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی بات کو بیان کیا ہے کہ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام وہ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ہی اعلیٰ صفات عطا فرمائی ہیں. البتہ یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام میں سے بعض کے اوپر، یعنی کچھ کے اوپر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے. یعنی نبی ہونے کے اعتبار سے سارے کے سارے برابر ہیں، سب کو نبی ماننا، سب پر ایمان لانا یہ ضروری ہے. لیکن اللہ کی بارگاہ میں درجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام بعض انبیاء کرام علیہ السلام کا دوسروں سے بڑھ کر ہے. اس کی تفصیل مشہور ہے کہ جو رسل ہیں، یعنی وہ کہ جو شریعت جدیدہ، نئی شریعت لے کر اللہ کی طرف سے آئے لوگوں کے درمیان، وہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام سے افضل ہیں. پھر ان رسولوں میں اللہ نے 5 ہستیوں کو اولو العزم پیغمبر بنایا، اولو العزم رسول بنایا، یعنی اعلیٰ ارادوں والے، مضبوط ارادوں والے. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام اور دیگر رسولوں کے اوپر بھی فضیلت عطا فرمائی. وہ 5 پیغمبر مشہور ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ السلام، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام، اور حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا و علیہ السلام. کہ ان 5 کا مرتبہ دیگر رسولوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی نے بلند فرمایا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ البقرہ میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی انبیاء کرام علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صراحت کے ساتھ ذکر کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بعض انبیاء کرام علیہ السلام کا مقام و مرتبہ بعض سے یہ بڑھ کر ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، یعنی ہم نے بنی اسرائیل کو ان کی علم کی وجہ سے ان کے زمانے کی جو قومیں تھیں ان کے اوپر چن لیا، یعنی ان پر فضیلت عطا فرمائی کہ بنی اسرائیل کا جب زمانہ تھا خیر جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، تو اس وقت کی امتوں پر ان کو فضیلت عطا فرمائی۔ تو جب امتوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو چن لیتا ہے، تو انبیاء کرام علیہ السلام کو بدرجہ اولا دوسروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فضیلت عطا فرماتا ہے۔ اس بات کو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیا۔ دوسری بات یہ بیان کی کہ جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کے اندر درجات ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے درمیان بھی درجات رکھتا ہے، فضیلتیں مختلف عطا فرماتا ہے۔ یہ قانون قدرت ہے، اس کو قانون تفضیل بولتے ہیں، فضیلت دینا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر فضیلت کا قانون رکھا ہے کہ بعضوں کو بعض کے اوپر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، لیکن یہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق ہی ہوتی ہے۔ اپنے طور پر مال و دولت کو فضیلت کا سبب سمجھ لینا، اپنے طور پر حسن و جمال کو فضیلت کا سبب سمجھ لینا، یہ نہیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں جو فضیلت کا معیار ہے وہی دوسری چیز کو دوسرے کے اوپر فوقیت دے گا۔ ایک چیز کو دوسرے کے اوپر جو بڑھائے گا، فوقیت دے گا، وہ وہی معیار دے گا جو اللہ کے نزدیک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں اس چیز کے بارے میں فرما دیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہے۔ تو یہ معیار خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ایسے افراد کو جنت میں داخل فرمائے گا کہ جو بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے پہلے گروہ کے بارے میں، پہلے افراد جو جائیں گے ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنت میں 14ویں رات کے چاند کے چمکنے کی طرح ان کا چہرہ چمکتا ہوگا، ایسی حالت میں جنت میں داخل ہوں۔ جنت میں داخل ہوتے وقت ان کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اور اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو، یعنی جتنے بھی جنت والے ہیں، سب کو ایک ہی خلقت پہ رکھے گا، یعنی خلقت سے مراد حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کی صورت پر کہ آپ کا جو جسم مبارک تھا وہ بلندی میں 60 ہاتھ کے برابر تھا، تو سب کو اس پر رکھے گا۔ یا تو صورتیں بھی ملتی جلتی ہوں گی، خوبصورت ہوں گی۔ دوسرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک ہی اخلاق پر رکھے گا۔ جنت میں داخلے کے وقت ان تمام کو ایک ہی اخلاق پہ رکھے گا کہ ان کے دلوں کے اندر ایک دوسرے سے کوئی بغض و عداوت نہیں ہوگا۔ ان کے دل ایک دوسرے سے ملتے ہوئے ہوں گے، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے۔ دنیا کے اندر تو یہ ہے کہ ایک دوسرے سے بغض و عداوت ہو جاتا ہے، لیکن قیامت کے بارے میں واضح فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ، کہ ان کے سینوں سے جتنا بھی کینہ ہے، بغض ہے، وہ سب کھینچ لیا جائے گا اور آپس میں ایک دوسرے سے یہ محبت کرتے ہوں گے۔ تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر اور تمام لوگوں کو ایک ہی اخلاق پر جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ اس سے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو 60 ہاتھ بلند بنایا، اور قیامت کا دن جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورت بدن عطا فرمائے گا وہ حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کی مثل عطا فرمائے گا، جس سے معلوم ہوا کہ ان کے جسم خوبصورت تھے، بلند و بالا تھے، جبھی تو ان کے جسم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو پیدا فرمائے گا۔ علم وفقنا اللہ وإياك ان صفات جميع الانبیاء والرسل صلوات اللہ علیہم من کمال الخلق وحسن الصورت وشرف النسب
وحسن الخلق وجميع المحاسن من هذه الصفة لأنها صفات الكمال والكمال والتمام البشري والفضل الجميع لهم صلوات الله عليهم إذ رتبتهم أشرف الرتب ودرجاتهم أرفع الدرجات ولكن فضل الله بعضهم على بعض. قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقال ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم إن أول زمرة يدخلون الجنة على سورة القمر ليلة البدر. ثم قال آخر الحديث على خلق رجل واحد على سورة أبيهم آدم عليه السلام طوله 60 ذراعا في السماء. اب قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں مطلق پہلے یہ ذکر کر دیا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی حسن صورت بھی عطا فرماتا ہے، حسن سیرت بھی عطا فرماتا ہے، اعلیٰ خاندان بھی عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد فردن قرآن و حدیث سے قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں، حسن صورت کو بھی بیان کر رہے ہیں اور حسن سیرت کو بھی بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام خفیف بدن والے تھے، یعنی آپ کا جسم بہت زیادہ بھاری نہیں تھا، ہلکا جسم تھا اور اونچی بینی والے، اونچی ناک والے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ گویا کہ قبیلہ شنوع، یہ قبیلہ شنو جو ہے یہ وہ قبیلہ ہے کہ جس کے افراد بڑے لمبے تڑنگے ہوتے تھے، یمن کا قبیلہ ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ کأنہ من رجال شنوع، گویا کہ وہ قبیلہ شنوع سے تعلق رکھنے والے مردوں میں سے کوئی مرد ہے، یعنی لمبے تڑنگے، قد بہت لمبا حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا۔ اور یہ ارشاد فرمایا کہ گندمی رنگ والے، گندمی یعنی سانولا، ہلکا ہلکا سانولا، بلیک نہیں سانولا، ان میں سب سے خوبصورت حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو گندمی رنگ والوں میں سب سے خوبصورت حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اس بات کو بیان فرمایا۔ اور حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام درمیانی قد والے تھے، یعنی نہ لمبا قد تھا نہ چھوٹا قد تھا، متوسط قد والے تھے، اور سرخی مائل آپ کا رنگ تھا، سرخی مائل آپ کا رنگ تھا، گویا کہ آپ ابھی ابھی نہا کر آئے ہیں۔ نہا کر بندہ آتا ہے فریش محسوس ہوتا ہے، تو گویا کہ ابھی آپ نہا کر آئے ہیں۔ اور یہ فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بطن مبارک تھا وہ بالکل اندر تھا، اور کمر مبارک ایسے جیسے تلوار، بہت زیادہ اسمارٹ تھے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ آپ تقوی پرہیزگاری بہت اختیار کرتے تھے، کھاتے پیتے بہت کم تھے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام دونوں کی پہلے یہاں پر خوبصورتی کو بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں وفی حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رأیت موسیٰ، کہ حدیث ابو ہریرہ کے اندر ہے کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، اور اس کے بعد وہی باتیں ذکر فرمائی جو میں نے بیان کیا آپ کے سامنے۔ فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ ضَرْبٌ رَجُلٌ أَقْنَى كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَ وَرَأَيْتُ عِيسَى فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ رَبْعَةٌ كَثِيرُ خِلَانِ الْوَجْهِ أَحْمَرُ كَأَنَّهَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ وفي حديث آخر مبتن مثل السيف قال وأنا أشبه ولد إبراهيم به وقال في حديث آخر في صفة موسى كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال۔ اپنا درمیان میں تذکرہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں جو صورت کے اعتبار سے مشابہ ہوں وہ سب سے زیادہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشابہ میری صورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو شکل و صورت ہے، میری شکل و صورت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ ملتی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت قتادہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے
جسے اللہ نے بھیجا ہو، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوبصورت چہرہ اور خوبصورت آواز عطا فرماتا ہے۔ ہر نبی خوبصورت چہرے والا اور خوبصورت آواز والا ہے، اور تمہارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان تمام میں سب سے زیادہ خوبصورت چہرے والے اور سب سے زیادہ پیاری آواز والے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال پر اس کتاب میں کئی مقام پر تفصیل سے گفتگو گزر چکی ہے کہ آپ کو اللہ نے ملاحت بھی عطا فرمائی اور صباحت بھی عطا فرمائی تھی۔ جو دور سے دیکھتا تو مبہوت ہو جاتا، ہیبت زدہ ہو جاتا، اور قریب آتا تو محب بن جاتا تھا۔ اور آواز بھی حضور علیہ السلام کو اللہ نے سب سے پیاری عطا فرمائی، حتیٰ کہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام سے بھی خوبصورت آواز حضور علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائی تھی۔ دوسری بات یہ ذکر کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ نبینا علیہ السلام کے بعد جس نبی کو بھی بھیجا تو ایسے خاندان کے اندر، ایسی قوم کے اندر بھیجا کہ جو مالدار تھی، یعنی ایسے خاندان میں بھیجا کہ جو صاحب ثروت، جو لوگوں کو ان سے روک سکے، یعنی ان کا خاندان ایسا تھا کہ اگر لوگ ان پر ظلم و ستم کرنے لگیں تو لوگ ان کو روک لیں، ان کے خاندان والے ان کو روک لیں۔ جیسا کہ قرآن پاک کے اندر یہ موجود بھی ہے کہ بعضوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ کے قبیلے کا معاملہ نہ ہوتا تو ہم آپ کو رجم کر دیتے، آپ کو پتھر مار کے نعوذ باللہ ہلاک کر دیتے۔ یہ ان کا کہنا تھا ان کی قوم والوں کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کو جس نبی کو بھی بھیجتا ہے وہ ایسے قبیلے کے اندر بھیجتا ہے کہ جو قبیلہ دنیا کے اعتبار سے اگر لوگ ان کے اوپر حملہ کریں تو بچانے والا ہو، مضبوط لوگوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مبعوث فرماتا ہے۔ فرمایا وفی حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما بعث اللہ من بعد لوط نبیا الا فی ذروۃ من قومہ ویروى فی ثروۃ ای کثرۃ ومنعۃ۔ وحكى الترمذي عن قتادة ورواه الدارقطني من حديث قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه ما بعث الله تعالى نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت وكان نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نسب کا تذکرہ کرتے ہوئے قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر کرتے ہیں، تفصیلی بات کی پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ ہرقل نے جب سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ حضور علیہ السلام کا نسب تمہارے درمیان کیسا ہے، تو سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے وہ اس وقت بھی پکار اٹھے کہ وہ ہمارے درمیان عالی نسب ہے، بلند نسب سے تعلق رکھتے ہیں، بہت اونچے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس پر ہرقل کا یہ کہنا تھا کہ وہ کذالک الرسل تبعث فی انصاب قومها، کہ انبیاء کرام علیہم السلام ہمیشہ اپنی قوم میں اعلیٰ نسب والوں کے اندر مبعوث ہوتے رہے۔ وجہ حکمت باری تعالیٰ اس کے اندر واضح ہے کہ لوگ ان سے گھن نہ کھائیں، ان سے دور نہ ہو، ان کے قریب ہوتے چلے جائیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عالی نسب کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجتا رہا ہے۔ وفی حدیث ہرقل وسألتک عن نسبہ فذکرت انہ فیکم ذو نسب وکذالک الرسل تبعث فی انصاب قومها۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کی فضیلتوں کو بیان فرماتا ہے۔ اسی میں سے ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا، اور کیا ہی اچھے بندے تھے وہ، بے شک وہ بہت زیادہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے تھے۔ یعنی بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ جتنی باتیں آگے بیان ہو رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کی تعریف فرمائے۔ عام بندہ عام بندے کی تعریف کرتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن خود رب تبارک و تعالیٰ اگر اپنے بندوں کی تعریف فرمائے تو یہ ایک بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے بندے کے لیے کہ اس کا رب عز و جل اس کی
تعریف کر رہا ہے۔ تو فرمایا وقال تعالی انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب۔ اسی طرح حضرت یحییٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے یوں تذکرہ فرمایا کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یعنی اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ آپ کو اللہ نے بچپن کے اندر ہی نبوت عطا فرما دی اور فرمایا ان کے بارے میں وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، ان کی کئی تعریفیں بیان کرنے کے بعد کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے والدین کے فرما بردار تھے، نرم تھے اور نافرمانی کرنے والے نہیں تھے، سخت نہیں تھے۔ اور تعریف یہ کی اللہ نے مزید کہ جس دن وہ پیدا ہوئے اس دن ان پر سلامتی ہو، جس دن دنیا سے جائیں گے اس دن بھی ان کے لیے سلامتی، اور جب اٹھائے جائیں گے دوبارہ تو اس دن بھی ان کے لیے سلامتی، یعنی ہر موقع پر ان کے لیے سلامتی ہے۔ مزید اللہ تبارک و تعالی نے انہی کے بارے میں ان کے والد گرامی سے یہ ارشاد فرمایا کہ جب وہ نماز ادا کر رہے تھے، حضرت زکریا علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، یعنی زکریا علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی آپ کو یحییٰ کے ذریعے بشارت دیتا ہے، یعنی آپ کو ایسا بیٹا عطا فرمائے گا کہ اس بیٹے کی وجہ سے آپ کو خوشخبری ہو، بیٹا عام بیٹا نہیں ہوگا، اچھا بیٹا اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرمائے گا۔ آگے قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید اس حوالے سے یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 کو ذکر کرتے ہیں کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، یعنی بے شک اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل اور عمران کی آل کو دوسرے لوگوں پر چن لیا، یعنی ان کے اوپر فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی۔ مزید فرماتے ہیں کہ وقال تعالی فی نوح انہ کان عبدا شکورا، یعنی اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے کہ بے شک وہ ایسے بندے تھے کہ جو بہت زیادہ شکر ادا کرنے والے تھے، اور شکر ادا کرنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں بہت کم ایسے ہیں کہ جو شکر ادا کرنے والے ہوں، اور ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی خود فرما رہا ہے کہ انہ کان عبدا شکورا، کہ نوح علیہ السلام اللہ کے ایسے بندے تھے جو بہت زیادہ شکر ادا کرنے والے ہیں۔ مزید فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کے حوالے سے کہ سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یعنی ملائکہ کے ذریعے کہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین ویکلم الناس فی المہد وکہلا ومن الصالحین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے طرف سے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح ہے، عیسیٰ مریم کے بیٹے، دنیا اور آخرت دونوں میں وجی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑے مرتبے والے ہیں، لوگوں سے کلام کریں گے پنگھوڑے کے اندر، اپنے جھولے کے اندر، اور جب پکی عمر والے ہو جائیں اور نیک لوگوں میں سے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ فضائل بیان کیے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے فضائل بیان فرماتا ہے سورہ مریم کے اندر کہ آپ فرماتے ہیں قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، یعنی بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب اور حکمت عطا فرمائی ہے، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے نماز کا اور زکوٰۃ کا جب تک میں زندہ رہوں۔ یہ بھی آپ کے فضائل میں سے ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کے فضائل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے سورۃ الاحزاب میں یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، کہ اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے موسیٰ
کو اذیت دی، فبرأہ اللہ مما قالوا، موسیٰ علیہ السلام اس سے بری تھے جو وہ کہتے تھے، وکان عند اللہ وجیہا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک وجاہت والے تھے، یعنی بڑے مرتبے والے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان موسیٰ رجلا حییا ستیرا ما یرا من جسدہ شیء استحیاء، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے شخص تھے کہ جو بہت زیادہ حیا کرنے والے اور اپنے جسم کو چھپانے والے تھے، اور ان کے جسم میں سے کوئی چیز بھی حیا کی وجہ سے کبھی دیکھی نہیں گئی۔ بنی اسرائیل کا عام معمول اس وقت بے حیائی تھا، ستر نہیں کرتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اس زمانے کے اندر بہت زیادہ ستر کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، کہ بے شک اللہ نے مجھے حکم عطا فرمایا، یعنی حکمت اللہ تبارک و تعالی نے، فیصلہ کرنے کی قوت اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عطا فرمائی۔ تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے فضائل ہیں۔ آگے قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں، یعنی قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الشعراء کے اندر حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام، حضرت سیدنا ہود علیہ السلام، حضرت سیدنا صالح علیہ السلام، حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کے واقعات ذکر کیے، اور ایک طرح کے ان کے الفاظ ذکر کیے، جن میں سے ایک کلمہ، ایک جملہ یہ تھا، انی لکم رسول امین۔ ان تمام نے اللہ کے حکم سے اپنی قوم کے سامنے یہ الفاظ کہے کہ میں تمہارے لیے اللہ کا ایک ایسا رسول ہوں کہ جو امانت دار ہے، اور ان تمام کی باتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن پاک کے اندر ذکر فرمایا، جس سے معلوم ہوا کہ تمام کے تمام رسول امانت دار ہوا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کا واقعہ، اس کی طرف اشارہ کیا قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے کہ جب آپ مدین پہنچے اور وہاں حضرت سیدنا شعیب علیہ نبینا و علیہ السلام کی شہزادیاں، انہوں نے پانی بھرنا تھا، وہ پانی بھر نہیں پائی تھی لوگوں کی وجہ سے، تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام نے ان کو پانی بھر کے دیا۔ پھر ان دونوں میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے والد گرامی حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئیں، تو وہاں جا کر ان کے الفاظ حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کے بارے میں یہ تھے کہ ان خیر من استأجرت القوی الامین، یعنی آپ اپنے پاس کام کرنے والا رکھنا چاہتے ہیں، اجیر رکھنا چاہتے ہیں اپنے پاس کہ جو آپ کے کام کرے، تو سب سے بہتر تو وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کو کام کے لیے رکھا جاتا ہے جو قوت والا بھی ہو اور امانت دار بھی ہو، اور یہ قوت والے بھی ہیں اور امانت والے بھی ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو 8 سال یا 10 سال کے لیے اپنے پاس رکھا اور اپنی شہزادی سے آپ کا نکاح فرمایا تھا۔ اسی بارے میں ذکر کیا کہ وقال ان خیر من استأجرت القوی الامین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ اولو العزم، عالی عزم والے، بڑے ارادوں والے جو پیغمبر ہیں، رسول ہیں، انہوں نے جیسے صبر کیا ہے آپ علیہ السلام بھی ویسے ہی صبر اختیار کیجیے۔ یہ حضور علیہ السلام کی بھی فضیلت ہے، اور ساتھ میں ان اولو العزم رسولوں کی بھی فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ صبر اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ جو اولو العزم رسولوں نے اختیار کیا ہے، کہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اور حضور علیہ السلام اللہ کے حکم پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے تھے۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ آیتوں کے اندر کئی انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر فرماتا ہے۔ سورۃ الانعام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی پیغمبروں کے تذکرے فرمائے، چنانچہ یہ ارشاد فرمایا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے، ان تمام کو ہم نے ہدایت دی، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ہدایت دی من قبل، ان سے پہلے،
وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَہارون، اور انہی کی ذریت میں سے موسیٰ تھے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ، اور انہی کی ذریت کے اندر سے داؤد علیہ السلام تھے، موسیٰ علیہ السلام تھے، ایوب علیہ السلام تھے، یوسف علیہ السلام تھے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اسی طرح بھلائی کرنے والوں کو جزا عطا فرماتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ انہی کی اولاد میں سے زکریا بھی تھے، یحییٰ بھی تھے، عیسیٰ بھی تھے، اور الیاس علیہ السلام بھی تھے، اور یہ تمام کے تمام نیک لوگوں میں سے تھے۔ اور کل من الصالحین واسماعیل والجسع ویونس ولوط وکلا فضلنا علی العالمین، کہ انہی کی ذریت میں سے، انہی کی اولاد میں سے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے یونس علیہ السلام بھی تھے، لوط علیہ السلام بھی تھے، الیاس علیہ السلام بھی تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کی ذریت میں سے تھے، اور ان تمام کو ہم نے تمام عالمین کے اوپر فضیلت عطا فرمائی۔ پھر ان کا اور تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، تو آپ ان کی ہدایت کی پیروی کیجیے، یعنی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے راستے پر چلایا، آپ بھی انہی کے راستے پر چلیں۔ اور علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ نے مختلف فضیلتیں عطا فرمائیں، لہذا آپ ہر ایک کی فضیلت کو حاصل کر لیجیے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر نبی کی فضیلت عطا فرمائی۔ آگے مزید قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں فوصفهم بأوصاف جمة من الصلاح والهدي والاشتباه والحكم والنبوة وقال وبشروه بغلام عليم، وقال ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم إلى أمين، وقال ستجدني إن شاء الله من الصابرين، وقال في إسماعيل إنه كان صادق الوعد الآيتين، وفي موسى إنه كان مخلصا، وفي سليمان نعم العبد إنه أواب، وقال واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إلى الأخبار۔ یہ کئی انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کیا، حضرت اسماعیل علیہ نبینا و علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے ان کے والد گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بارے میں بشارت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک ایسا بچہ عطا فرمائے گا کہ جو بہت زیادہ علم والا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان سے پہلے، یعنی ان کفار قریش سے پہلے قوم فرعون کو بھی آزمایا، اور ان کے پاس ایک عزت والا رسول آیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عزت والا رسول فرمایا۔ اور اسی طرح سیدنا اسماعیل علیہ نبینا و علیہ السلام کو جب آپ کے والد گرامی نے ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انہوں نے یہ کہا کہ انشاء اللہ تبارک و تعالی آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا، اسماعیل علیہ السلام وعدے کے بڑے سچے تھے۔ دو آیتیں ان کے بارے میں بھی فرمائیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انہ کان مخلصا، کہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ نعم العبد، کیا ہی پیارے بندے تھے، انہ اواب، کہ وہ بہت زیادہ اللہ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرنے والے تھے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور دیگر کئی انبیاء کرام علیہ السلام کے فضائل سورہ صاد کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آخرت کے اندر بہترین گھر تیار فرمایا ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا نعم العبد انہ اواب، کہ داؤد علیہ السلام کیا ہی بہترین بندے اور اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے۔ اور ان کے بارے میں فرمایا ثم قال وشددنا ملکہ وآتیناہ الحکمۃ وفصل الخطاب، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مضبوط ملک عطا فرمایا، ہم نے ان کے ملک کو مضبوط کیا، اور ان کو حکمت اور بہترین گفتگو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ یوسف علیہ السلام نے
مصر کے بادشاہ سے یہ کہا تھا کہ مجھ کو زمین کے خزانوں پر مقرر کریں، بے شک میں حفاظت کرنے والا علم والا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بات کو ذکر فرمایا کہ وہ علم والے اور حفاظت کرنے والے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ستجدنی انشاء اللہ صابرا، کہ آپ یعنی شعیب علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا کہا کہ آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ وقال تعالی عن شعیب ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین وما اريد ان اخالفکم الى ما انہاکم عنہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت۔ وقال ولوطا آتيناه حكما وعلما وقال انهم كانوا يسارعون في الخيرات الآية۔ قال سفيان هو الحزن الدائم في آي كثيرة ذكر فيها من خصائصهم ومحاسن اخلاقهم الدالة على كمالهم، یعنی یہ آیتیں اور اس کے علاوہ اور بہت ساری آیتیں ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام علیہم السلام کے مختلف فضائل، ان کے بہترین اخلاق ذکر کیے ہیں جو ان کے اعلیٰ درجے پر فائز ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ اسی طرح اب آگے قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی انبیاء کرام علیہم السلام کے فضائل ہی پر کچھ احادیث طیبہ بھی ذکر فرما رہے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت سیدنا یوسف علی نبینا و علیہ السلام کی فضیلت کے اوپر ایک حدیث پاک ذکر کی۔ حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ کریم یعنی عزت والے، ابن الکریم اور عزت والے باپ کے بیٹے ہیں، ابن الکریم اور عزت والے دادا کے پوتے ہیں، ابن الکریم اور ان کے پر دادا بھی عزت والے ہیں، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، یعنی یوسف علیہ السلام ان کے والد بھی عزت والے یعنی یعقوب علیہ السلام، اور ان کے دادا بھی حضرت اسحاق علیہ السلام وہ بھی عزت والے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی عزت والے، نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی، یعنی 4 نسلوں تک مسلسل یہ نبی ہی نبی ہیں، یوسف علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت یوسف علیہ السلام تک، یہ بہت بڑی فضیلت ہے 4 نسلوں تک مسلسل نبیوں کا ہونا۔ حدیث انس فرماتے ہیں کہ وفی حدیث انس وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام وہ ہیں کہ جن کی آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن ان کے دل نہیں سوتے۔ وَرُوِيَ أَنَّ سُلَيْمَانَ كَانَ مَعَ مَعُوتِيَ مِنَ الْمُلْكِ لَا يَرْفَعُ بَصَرُهُ إِلَى السَّمَاءِ تَخَشُّعًا وَتَوَاضُعًا لِلَّهِ وَكَانَ يُطْعِمُ النَّاسَ لذائذ الأطعمہ وَيَأْكُلُ خُبْزَ الشَّعِيرِ، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اتنا بڑا ملک عطا فرمایا، بادشاہ، دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ بنایا، لیکن آپ کا عالم یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور عاجزی کی وجہ سے آپ اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف نہیں اٹھاتے تھے، نگاہیں نیچی رہتی تھیں، ساری دنیا کے خزانے آپ کے ہاتھ میں ہیں، لوگوں کو بہترین کھانے کھلایا کرتے تھے اور خود جو کی روٹی کھایا کرتے تھے۔ وَأُوحِيَ إِلَيْهِ يَا رَأْسَ الْعَابِدِينَ وَابْنَ مَحَجَّةِ الزَّاهِدِينَ، یعنی آپ کو ایک دفعہ وحی میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا، اے عابدوں کے سردار، اے عابدوں کے سردار اور زاہدوں کی حجت کے بیٹے، یعنی داؤد علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ زاہدوں کی حجت ہیں اور سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں۔ مزید انہی کے بارے میں فرماتے ہیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ وَكَانَتِ الْعَجُوزُ تَعْتَرِدُهُ وَهُوَ عَلَى الرِّيحِ فِي جُنُودِهِ فَيَأْمُرُ الرِّيحَ فَتَقِفُ فَيَنْظُرُ فِي حَاجَتِهَا وَيَمْضِي، کہ سلیمان علیہ السلام کا باوجود اتنے بڑے ملک کے مالک ہونے کے باوجود حال یہ تھا کہ آسمان پر آپ ہوا کے ساتھ اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں، ہوا پر سفر کرتے ہوئے، کوئی بڑھیا آتی ہے تو آپ ہوا کو ٹھہرنے کا حکم دیتے ہیں، اس کے پاس اترتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں، اس کی حاجت پوری کرتے ہیں، اس کے بعد آگے جاتے ہیں۔ یہ آپ کی عاجزی اور انکساری تھی۔ اسی طرح یوسف علی نبینا و علیہ السلام کی فضیلت بیان کی گئی کہ وَقِيلَ لِيُوسُفَ مَا لَكَ تَجُوعُ وَأَنْتَ عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ قَالَ أَخَافُ أَنْ أَشْبَعَ فَأَنْسَ الْجَائِعَ، یعنی آپ سے کہا گیا کہ آپ زمین کے خزانوں کے مالک ہیں، ان پر محافظ ہیں،
لیکن آپ بھوکے رہتے ہیں. تو ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں میں پیٹ بھر کے کھا لوں اور بھوکوں کو بھول جاؤں، اس لیے کھانا کم کھاتا ہوں، یہ کھانا کھاتا ہی نہیں تاکہ بھوکے مجھے یاد رہیں. وروى ابو هريرة رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم خفف على داود القرآن فكان يأمر بدابته فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج ولا يأكل إلا من عمل يديه. قال الله تعالى وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد. یعنی داود علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت حدیث پاک کے اندر یہ بیان کی گئی کہ آپ پر قرآن یعنی زبور یہ بالکل آسان کر دی گئی تھی. زبور کو آپ پر آسان کر دیا گیا تھا. آپ اپنا گھوڑا تیار کرنے کا حکم دیتے اور اس پر زین کسی جاتی اور آپ قبل اس کے کہ زین لوگ کستے پوری کی پوری زبور کو پڑھ لیا کرتے تھے. یعنی اس کے اوپر زین رکھی جاتی ہے یا زین رکھی جاتی ہے گھوڑے کے اوپر، وہ رکھی جائے اس سے پہلے ہی آپ پوری زبور کو پڑھ لیا کرتے تھے. اور الفاظ کے اعتبار سے، حجم کے اعتبار سے بہت بڑی تھی، لیکن یہ آپ کو اللہ نے معجزہ عطا فرمایا تھا کہ اتنی مختصر مدت کے اندر آپ پوری کی پوری زبور کو پڑھ لیا کرتے تھے. اسی طرح آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ ہمیشہ اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا کھایا کرتے تھے، لوگوں کا نہیں کھاتے تھے، اپنا ہاتھوں کا کمایا ہوا کھاتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا. تو لوہے کے ذریعے یہ زرہ وغیرہ بنایا کرتے تھے. مزید ان کے بارے میں فرماتے ہیں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ وَكَانَ سَأَلَ رَبَّهُ أَن يَرْزُقَهُ عَمَلًا بِيَدِهِ يُغْنِيهِ عَن بَيْتِ الْمَالِ. یعنی حضرت سیدنا داود علیہ السلام نے اپنے رب سے اس بات کا سوال کیا کہ وہ ان کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا کھائیں اور بیت المال سے مستغنی ہو جائیں، اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا کھائیں. مزید فرماتے ہیں حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وقال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داود واحب الصیام الی اللہ صیام داود. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب نماز داود علیہ السلام کی نماز ہے، اور سب سے پیارے روزے داود علیہ السلام کے روزے ہیں. وہ کیا تھے؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ ثُلُثَهُ. یعنی آپ نے اپنی رات کے 3 حصے مقرر کیے تھے. پہلا آدھا حصہ آپ آرام فرماتے، پھر اٹھ کر آپ اس کے 1/3 حصے کے اندر آپ نماز پڑھتے، اللہ کی عبادت کرتے. پھر جو چھٹا حصہ باقی بچتا تو اس میں دوبارہ آپ آرام فرمایا کرتے تھے. یعنی اس انداز میں اللہ کی عبادت کرتے کہ آرام بھی ہو جاتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی ہوتی رہتی. مزید فرماتے ہیں کہ وَيَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَكَانَ يَلْبِسُ الصُّوفَ وَيَفْطِرُ الشَّعْرَ وَيَأْكُلُ خُبْزَ الشَّعِيرِ بِالْمِلْحِ والرماد ويمزج شرابه بالدموع ولم يرى ضاحكا بعد الخطيئة ولا شاخصا ببصره إلى السماء حياء من ربه عز وجل ولم يزل باكيا حياته كلها. یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ یہ تھا کہ آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار فرمایا کرتے تھے. یعنی ایک دن کا روزہ اور ایک دن بغیر روزے کے. اس طرح آسانی بھی رہتی تھی اور جسم کو تقویت بھی حاصل ہوتی تھی. مزید فرماتے ہیں کہ آپ اون کا لباس پہنتے، آپ کا جو بستر تھا وہ بالوں کا بنا ہوا تھا، جو کی روٹی کو نمک کے ساتھ کھا لیا کرتے تھے، نمک اور راکھ کے ساتھ بھی کھا لیا کرتے تھے، اور رویا اتنا کرتے تھے کہ پینے والے پانی کے اندر آپ کے آنسو تک مل جایا کرتے تھے. اور آپ کو کبھی بھی ہنستا ہوا نہیں دیکھا گیا. لغزش کے بعد، اجتہادی خطا کے بعد کبھی بھی آپ کو ہنستا ہوا نہیں دیکھا گیا. اور آپ اپنے رب عز و جل سے حیا کی وجہ سے اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف نہیں اٹھایا کرتے تھے، اور تمام زندگی آپ اللہ کی بارگاہ میں روتے ہی رہے. وقیل بکا حتی نبت العشب من دموعه وحتی انخضت الدموع فی خده اخدودا. یعنی اتنا روتے تھے کہ آپ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کے آنسوؤں کی وجہ سے گھاس تک اگائی تھی.
اور آپ کے جو گال مبارک تھے اس کے اندر آنسوؤں کی لکیریں بنی ہوئی تھیں، اس قدر آپ رویا کرتے تھے۔ وقیل کان یخرج متنکرا یتعرف سیرتہ فیسمع الثناء علیہ فیزداد تواضعا۔ آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ رات کو نکلتے اس حال میں کہ کوئی آپ کو پہچان نہیں سکتا تھا، اور لوگوں سے اپنے بارے میں پوچھتے، لوگ آپ کی تعریف کرتے تو تعریف کر کے پھولتے نہیں تھے آپ، فیزداد تواضعا۔ اللہ کی رحمت ایسی تھی کہ مزید آپ کے اندر عاجزی بڑھ جایا کرتی تھی، لوگ تعریف کر رہے ہیں اور آپ کی عاجزی کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا۔ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بیان کرتے ہیں کہ وقیل لعیسیٰ علیہ السلام لو اتخذت حمارا قال انا اکرم علی اللہ تعالی من ان یشغلنی بحمار وكان يلبس الشعر ويأكل الشجر ولم يكن له بيت أينما أدركه النوم نام وكان أحب الأسامي إليه أن يقال له مسكين۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی گئی کہ آپ اپنے ساتھ ایک خچر رکھ لیں، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک میرا مقام بڑا ہے اس سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے خچر کے ساتھ مشغول کر دے، یعنی خچر رکھوں گا تو اس کی طرف میری توجہ جائے، اللہ کی بارگاہ میں میرا مقام و مرتبہ ایسا ہے کہ میں اللہ کی طرف ہی متوجہ رہتا ہوں، دوسری چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اور آپ بالوں کا بنا ہوا لباس پہن لیا کرتے تھے، درختوں سے کھا لیا کرتے تھے، کوئی آپ کا گھر نہیں تھا، جہاں آپ کو نیند آتی وہیں پر آپ آرام فرما لیا کرتے تھے، اور آپ کے نزدیک آپ کا سب سے پسندیدہ نام یہ تھا کہ آپ کو مسکین کہا جائے۔ ان کی عاجزی اور ان کے ساری کی انتہا تھی۔ مزید آگے فرماتے ہیں کہ وقیل ان موسیٰ علیہ السلام لما ورد ماء مدین کانت ترى خضرۃ البقل فی بطنہ من الہزال۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے، مصر سے مدین پہنچے فرعون کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے، تو بھوک کی وجہ سے آپ کا حال یہ تھا کہ پیٹ کے اندر سے سبزی جو ہوتی ہے اس کا سبز رنگ نظر آ رہا تھا، یعنی پیٹ پر اس کے اثرات آپ کے نظر آ رہے تھے، اتنا زیادہ بھوک کا آپ کے اوپر اثر تھا۔ مزید فرماتے ہیں وقال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لقد كان الانبیاء قبلی یبتلی احدهم بالفقر والقمل وكان احب الیہم من العطاء الیکم۔ یعنی یہاں پر تو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، لیکن جو حدیث صحیح ہے، درست جو الفاظ ہیں، اس میں یہ پچھلے صالحین نیک لوگوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے پہلے جو انبیاء کرام علیہ السلام تھے ان میں سے بعض کو فقر کے اندر اور بعض کو جوؤں کے اندر، جو ہوتی ہے اس کے اندر مبتلا کر دیا جاتا تھا۔ پچھلے نیک لوگوں کو تذکرہ یہ کیا کہ فقر ان کو آتا تھا، فاقہ ان کو آتا تھا، اور بعضوں کو جو کی تکلیف ہو جاتی تھی، جوئیں پڑ جاتی تھیں، اور اتنی جوئیں پڑتی تھیں کہ بعض کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو تو قتل ہی ان جوؤں نے کر دیا تھا، اتنی تکلیف پہنچتی تھی اس وجہ سے، لیکن وہ اس کے اوپر صبر کیا کرتے تھے، اور فرمایا کہ وَكَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِم مِّنَ الْعَطَاءِ إِلَيْكُمْ۔ یہ ان کے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ کام تھا، جتنا تمہیں تحفہ دینے سے خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ ان کو ان چیزوں سے خوشی ہوا کرتی تھی کہ اس فقر کے اندر، اس آزمائش کے اندر مبتلا ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ بڑھتا چلا جائے گا، اس لیے یہ چیزیں ان کو بہت زیادہ پسند تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک خنزیر کو دیکھا جو وہاں سے گزر رہا تھا، تو آپ نے کہا کہ اذهب بسلام، سلامتی کے ساتھ گزر جا۔ تو آپ سے کہا گیا کہ یہ کیا، یہ آپ نے خنزیر سے کیوں کہا اس طرح؟ تو فرمایا کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں اپنی زبان کو غلط الفاظ کا عادی بناؤں، کیوں اس طرح کے الفاظ خنزیر کے بارے میں بھی بول کے میں اپنی زبان کو خراب کروں۔ آگے حضرت مجاہد کے حوالے سے حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے فضائل بیان کیے کہ آپ بھی بعض اوقات کھانے میں گھاس پر ہی گزارا کر لیا کرتے تھے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے رویا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے گالوں پر بھی آنسوؤں کے نشان بن گئے تھے۔ اور مزید جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ کسی بھی چیز کا سایہ لیتے تھے، اور جو پتھر کا بنا ہوا برتن ہوتا تھا اسی کے اندر آپ کھا لیا کرتے تھے اور اسی میں سے آپ پی لیا کرتے تھے۔ یہ تمام کا تمام کام آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عاجزی کے طور پر کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو انعام و اکرام عطا فرمایا ہے۔
وقال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لقد كان الانبیاء قبلی یبتلى احدهم بالفقر والقمل وكان احب الیہم من العطاء الیکم. وقال عیسیٰ علیہ السلام لخنزیر لقیہ اذهب بسلام فقیل له في ذلك فقال اکرہ ان اعود لسان المنطق بسوء. وقال مجاہد كان طعام يحيى العشب وكان يبكي من خشية الله حتى اتخذ الدمع مجرا في خده وكان يأكل مع الوحش لئلا يخالط الناس. وحكى الطبري عن وهب أن موسى عليه السلام كان يستذل بعريش وكان يأكل في نقرة من حجر ويكرع فيها إذا أراد أن يشرب كما تكرع الدابة تواضعا لله بما أكرمه الله به من كلامه وأخبارهم في هذا كله مستورۃ بما اکرمہ اللہ بہ من کلامہ. یعنی یہاں تک انبیاء کرام علیہ السلام کے فضائل اور کمالات حضرت قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احادیث اقوال صحابہ وغیرہ کے اندر اس کے مطابق ذکر کیے ہیں. آگے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَخْبَارُهُمْ فِي هَذَا كُلِّهِ مَسْطُورَةٌ وَصِفَاتُهُمْ مِنَ الْكَمَالِ وَجَمِيلِ الْأَخْلَاقِ وَحُسْنِ الصُّوَرِ وَالشَّمَائِلِ مَعْرُوفَةٌ مَشْهُورَةٌ. یعنی اس حوالے سے اور جو اخبار ہیں اور جو حدیثیں ہیں روایتیں ہیں وہ لکھی ہوئی بھی ہیں اور ان کی صفات جو کمال میں اعلیٰ اخلاق میں اچھی صورت کے اندر اچھی سیرت کے اندر ہیں وہ مشہور و معروف ہیں. فلا نطول بها ولا نلتفت الى ما تجده في كتب بعض جہلة المؤرخین والمفسرین وما يخالف هذا. ہم ان کا مزید تذکرہ کرنا یہاں پر نہیں چاہتے. اور ولا تلتفت اس کی طرف التفات نہ کر کہ جو تو بعض جاہل مورخین اور مفسرین کی کتابوں کے اندر پائے گا. یعنی بعض کتابوں کے اندر ایسی باتیں انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں ذکر کی گئی ہیں کہ جو ہرگز درست نہیں ہیں بلکہ وہ عین شریعت مطہرہ کے مخالف ہیں جن کا تذکرہ کرنا اور جن کو پڑھنا بھی درست نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ ولا تلتفت اس کی طرف متوجہ ہی نہ ہو کہ جو بعض جاہل مفسرین اور مؤرخین نے اپنی کتابوں کے اندر ذکر کر دیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کے فضائل و کمالات پر بھی ہمیں ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رب تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام کی محبت ہمیں عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.